یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹیچرز ہمارے لیے ایک ایسی سیڑھی ہوتی ہے جسے چڑھ کر ہم اپنے مستقبل تک پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی گلبرگہ شہر خواجہ اسکول کے 2006 بیچ کے اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر اپنے سبھی ٹیچرز کو فیلیسیٹیٹ کیا اور ان کی دی گئی تعلیم کو یاد کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس ٹیچرز ڈے کے موقع پر خواجہ اسکول کے ٹیچرز الحاج مرزا اعظم بیگ، الحاج عبدالرب، الحاج قاسم علی، عبدالسعید، چاند صاحب، جیلانی صاحب، الحاج احمد علی، الحاج عبدالقدیر، یہ سبھی ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ بحرین جا کے آنے کے بعد، بحرین گیا ہوں سب میں 3 سال بحرین میں گزارا، وہاں سے جا کے آنے کے بعد ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھا ہوں سب اساتذہ کے تعلق سے، جو پرانے اسٹوڈنٹ تھے وہ اساتذہ کو اپنے بلا کے تہنیت پیش کر رہے تھے، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی سب، تو میں اس کے بعد سید محسن علی صاحب کو سنایا یہ چیز کہ میرے دل میں بھی ارادہ ہے کہ سب لوگ کو ہم جمع کر کے بلا کے ایک تہنیتی جلسہ کریں گے، بول کے میرے دل میں خواہش ہوئی سب۔ تو اس کے بعد سے ٹیچرز ڈے کے 5 تاریخ کا دن میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں سب، 4 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ دن میں گلبرگہ رہوں اور میں سب کو بلا کے اس اہتمام کروں اس کا۔ 5 سال، وہ 5 سال ہمارے لیے ایک ایسے انمول یہ تھے کہ ہم اس کو ہماری مرتے دم تک ہم نہیں بھول سکتے صاحب۔ وہ 5 سال 5 سے لے کر 10 تک، وہ 5 سال ہمارے، میں کیا میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہی مکتب فکر، ہاں میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی الحمدللہ وہی فکر رکھیں گے ہر چیز کی، کہ وہ جو اسکول میں آنے کا ہے اور اساتذہ کی محبت ہے اور پڑھائی کا جذبہ ہے اور کھیل کے معاملات ہیں جو بھی ہے الحمدللہ، ٹیوشن کے معاملات، سعید سر ہمارے 10th میں، چاند سر ہمارے، مشاق سر ہمارے بہت ہیلپ کرے ہیں سب۔ قابلیت کے علاوہ بھی جو اچھے اخلاق، اچھے کردار جو آتے ہیں وہ آپ کی دین ہے سب پوروں کی، تہہ دل سے شکر گزار ہیں سب آپ لوگوں کا کہ ہم کو ایک اچھا انسان بنے سب، اچھا انسان بنے اور نیک سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمارے کو ترغیب کریں سب ہر چیز پہ، اسلامی شعبے میں، سائنسی شعبے میں اور ریاستی شعبے میں ہونے دو، اگر جو بھی ہمارے ریاستی شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں ہمارے بھائی، ان میں بھی آپ کو بہت گائیڈ کریں صاحب، ہر چیز میں آپ کی ہر باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں صاحب۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ایک مدت کے بعد تقریباً
10-15 سال کے بعد پھر آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ کے حالات کا جائزہ بھی لے لیے. جیسے کہ ابھی ہمارے پیشرو پی ٹی صاحب نے کہا کہ والدین آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور یہی اساتذہ ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں. صرف والدین اور اساتذہ یہ دو ہی اس قسم کے اشخاص ہیں جو ہمیشہ اپنے سے زیادہ ترقی دیکھتے ہیں. باقی کے جتنے بھی دوست احباب ہیں کچھ نہ کچھ ان میں خامی ہوتی ہے اور حسد اور جلن تھوڑی سی رہتی ہے، لیکن اساتذہ میں اور والدین میں یہ کبھی بھی درجہ موجود نہیں ہوتا. ویسے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس گزرے ہیں اچھے پوسٹ پر ہیں اور باہر مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ ہی کی طرح ایک 7-8 سال پہلے انقلاب دکن کے محی الدین صاحب بھی اسی طرح انوائٹ کیے تھے. اب اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے ہمارے اسماعیل صاحب اسی کو پھر دہرائیں، بڑی خوشی کی بات ہے. میں اتنا کہتے آپ بہت زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور حلال روزی اپنائیں، اس میں بہت زیادہ آپ کو ترقی ملے گی. آج کے اس جلسے کے نگران کار حضرت حافظ محمد قاسم صاحب اور الحاظ عبد القدیر صاحب اور اقرا اسکول کے پرنسپل علی جناب سعید صاحب اور احمد علی سر، اعظم مرزا سر، رب سر، رحیم جیلانی صاحب اور تمام میرے چہیتے شاگرد، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں آج جو ہے اس جلسے کو آپ منعقد کیے ہیں، میرے کو بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت دنوں کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو گئی، آپ اپنا تعارف کروایا، آپ اپنے کاروبار کے تعلق سے بتا دیے. ایک دوسروں میں ایک خلوصیت پیدا ہو گئی. کبھی بھی بچوں کو دیکھنے کے بعد اساتذہ کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 2006 کے بیچ میں صحیح سر کلاس ٹیچر تھے 10th کے، تو 17 سال کے بعد آپ یاد کیے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہم میں اور آپ میں یہ محبت عطا فرمائے. اللہ کے رسول کی محبت ہم میں بسے رہے اور ہمارے اساتذہ کے لیے آپ دعا کیجئے. اور خاص کر کے ہمارے خواجہ اسکول میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے انگلش میڈیم کی طرف بچے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اسکول میں جو اسٹرنتھ جو ہے کم ہو گئی. یہ بہت سارے اس کے وجہ ہیں کہ ہمارے سینئر ٹیچر سے میں بہت کچھ سیکھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے برکت ہے. جیسا رفیق، اساتذہ اور ہمارے سابقہ شاگرد اور موجودہ اس محفل کے معاون اور تعین کرنے والے طلباء، یہ بہت ہی ایک عجیب موقع ہے کہ 17 سال کے بعد بھی آپ ہم تمام اساتذہ کو یاد رکھے اور اکٹھا کر کے ہماری عزت افزائی، حوصلہ افزائی کا ایک موقع فراہم کیے. یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ جتنے موجودہ شاگرد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ کے فضل سے اپنے اپنے کسی نہ کسی ایک پیشے سے وابستہ ہیں اور اپنے پیشے میں ترقی کرنے کی کوشش میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں. اس موقع پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ جس پیشے سے بھی جڑے ہوئے ہیں ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور ہم جس کے پاس کام کر رہے ہیں اگر ہم ملازم ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا کہ ہم کو ملازم رکھ لیا والا اس کو ہم خوش کریں،
اس کو مطمئن کرنے والا کام کریں تو آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب آج کل ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں مگر جو ہم کو کام دیا والا ہے اس کو مطمئن کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی کوشش میں نہیں رہتے، بس کام کو کام سمجھ کے کرتے۔ یہ بہت زیادہ دنوں تک چلنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم جس کے پاس کام کر رہے ہیں انہیں ہمارے کام سے خوش نہ ہوا تو انہیں یہ کوشش میں رہتا ہے کہ ہم کو اس کام سے نکال دے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا اور ہم بھی اسی وقت مطمئن ہونا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پوری صحیح طریقے کا کام ہم سے کیا جائے۔ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قابل احترام ماہرین تعلیمات، میرے رفقائے کار، خصوصاً الحاج محمد عبدالسعید صاحب، پرنسپل اقرا انگلش میڈیم نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی، وہ سابقہ صدر مدرس خواجہ ہائی اسکول گلبرگہ شریف، والحاج محمد عبدالقدیر صاحب، موظف خواجہ ہائی اسکول، و جناب الحاج احمد علی صاحب سابقہ استاد، والحاج اعظم مرزا صاحب سابقہ استاد، والحاج قاضی عبدالرب صاحب سابقہ استاد، الحاج چاند صاحب موجودہ کارگزار صدر خواجہ ہائی اسکول، اور عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنی محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کی مسرت حاصل کیے ہیں۔ یہ ہمارا حقیر و فقیر کم تر اساتذہ کی یہ تیسری تہنیتی جلسہ ہے۔ پہلا تہنیتی جلسہ اسلام آباد کالونی میں جب کہ ہم برسر ملازمت تھے، وہ ہمارے قدیم طالب علم وہ آج یہاں طیبہ مدرسے میں اکاؤنٹنٹ یا کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ ہے عبدالحمید صاحب۔ ہمارے فضیلت آپا بحیثیت صدر معلمہ خدمت انجام دے رہے تھے، ان کو ہمارے تمام خواجہ اسکول کے اساتذہ اور یہاں تک کہ نیشنل کے اساتذہ کی مدعو کی ہے۔ تو پہلی ہمارے تہنیتی تقریب اسلام آباد کالونی میں ہوئی، اور دوسری تقریب جو ہوئی لاک ڈاؤن کورونا جو کووڈ سے پہلے ہمارے عزیز القدر الحاج محی الدین پاشا جو انقلاب دکن کے مدیر اعلیٰ ہیں، 81-82 کا بیاج تقریباً 65 بچے کپنورا انگلش کے ریلیے میں ان کے پریس جہاں پر اخبار کا اشاعت عمل میں آتا ہے، وہاں پر تمام اساتذہ کو جو میں سمجھتا ہوں ہائی اسکول کے طلبہ تھے، آپ بھی تھے کیا مطلب؟ ہاں، وہ جتنے جو بھی تھے وہ سب کو مدعا امجدلی صاحب یہ سب کو کس کو بلائے، تو وہاں دوسری تقریب اور یہ تیسری تقریب عمل میں آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا نظرانہ اللہ قبول فرمائے۔ بڑی ہمت ہوتی ہے کہ میں جیسا کہ ابھی جن آیت کی طرف نشاندہی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے ایسی سعادتیں نصیب فرماتا ہے کہ آج کے پرفتن دور میں جو بے ادبی، اسی دور میں آپ جو ہے نا اساتذہ کا ادب احترام کو ملوز رکھتے، ایک نئی مثال نئی نسل کو پیش کریں۔ اللہ آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ سعید صاحب بڑی پیاری باتیں سمندر کو کوزے میں سرائی میں بند کی ہے، بڑی پیاری نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو میں ہمیشہ اپنے طلباء سے ہی مخاطب ہوں، عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حلال روزی کمائیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے، اور اپنے فرائض منصبی سے کوتاہی اللہ کے پاس بھی جواب دے، مینجمنٹ کے پاس بھی جواب دے۔ یہاں کیسا بھی دامن بچ جائے گا، لیکن دنیا کی نظر میں ہم بچ جانے کی کوشش ہر کوئی کرتا، میں بھی کرتا ہوں کہ میں دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو جاؤں۔ لیکن اللہ جب آپ اپنے منصب فرائض جو آپ کی خدمت ہے، کوئی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی جہاز میں کر رہا ہے، اس میں کوتاہی مت کیجیے۔ جیسا کہ صحیح صاحب فرمائے
کہ آپ کا جو آقا، آپ کا جو مینجمنٹ ہے وہ آپ سے خوش مطمئن ہو جائے، تو یہ کام کیجئے تو آپ کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اور حلال روزی، جھوٹ مت بولیے، الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو سچائی کو اختیار کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے، جھوٹ کو اختیار کرتا ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے سے عمر میں ترقی، رزق میں ترقی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو حلال روزی کو اختیار کیجئے اور اپنے منصب کو جو ہے نا کما قو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو راضی ہو جانا۔ میں اس پیشے سے مجھے اللہ تعالی فضل و کرم سے مجھے یہ ملازمت ملی ہے تیرے فضل سے، اور میرے مینجمنٹ، میرا آقا، میرا جو بھی ہے باس، وہ خوش ہو جائے اور اس میں حلال کی روزی میں حاصل کروں۔